بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج سیرت النبی علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کی ہماری یہ تیسری نشست ہے، جس میں ہم ابتدائی مضامین سیرت سے متعلق ابتدائی مضامین کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہمارے دو اہم موضوعات ہیں بالکل ابتدائی مضامین کے طور پر۔ ایک تو یہ کہ ہم سیرت النبی علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کا مطالعہ کیوں کریں، مطالعہ سیرت کیوں، اور دوسرا ہمارا موضوع ہے مطالعہ سیرت کے ذرائع کیا کیا ہیں، پرائمری سورسز کیا کیا ہیں، کن ذرائع سے ہم کو سیرت النبی کی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ سیرت کے معنی جو ہے عربی زبان میں یہ سارا یسیرو سیرن سے ہے، جس کے معنی ہے سفر کرنا۔ سیرت کو سیرت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب ہم کسی شخصیت کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اس کی زندگی کا سفر طے کر رہے ہوتے ہیں۔ سیرت پڑھنے والا شخص صاحب سیرت کی زندگی کا سفر طے کرتا ہے سیرت پڑھنے کے دوران، اس لیے اس کو سیرت کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ جو ہے عمومی معنی رکھتا ہے، لیکن خاص ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کے لیے۔ عربی زبان میں اسی معنی میں سوانح اور ترجمہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہم اردو میں ترجمہ کے لفظ کو ٹرانسلیشن کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، عربی میں اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا وہ، یا ترجمہ جو ہے وہ کسی شخص کی زندگی کے حالات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ التراجم جو ہے اسی معنی کے اندر عربی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے، اس ترجمہ کی جمع۔ جو ہمارا موضوع ہے اب اس وقت کہ سیرت النبی کا مطالعہ کیوں ہو، آج کی اس نشست کا سب سے پہلا موضوع، سب سے پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا، آپ کی سیرت کو جاننا، آپ کی زندگی کے احوال سے واقفیت حاصل کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے امت کو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ نے ہم پر یہ لازم قرار دیا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو جانیں۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی اور آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کی امید رکھتا ہے، اس کو یقین ہے، اس کا ایمان ہے کہ اس کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری دینی ہے، اس شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لیونگ ایگزامپل، ایک نمونہ رکھا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو جانیں، آپ کے اسوہ کو جانیں اور اس کی پیروی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو احوال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو پہلو ہیں وہ مختلف ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا پہلو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کیسے کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے آپ کا اخلاق کا پہلو، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی کا پہلو، آپ کی معاش کا پہلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قائد تھے، آپ کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، اور ان تمام پہلوؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے نمونہ ہیں، اسوہ ہیں، جن کی امت کو پیروی کرنی ہے۔ یہ تمام پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے اندر اسوہ کی حیثیت رکھتے ہیں، ہمیں ان کو جاننا ہے اور جان کر ان کی پیروی کرنا ہے۔ اور قرآن مجید نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کی جو وجہ بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ انبیاء اپنی قوموں کے لیے ایک زندہ نمونہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرشتوں کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، فرشتوں کو رسول بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ قرآن مجید میں اعتراض جب کیا گیا کہ فرشتے کو جب کیوں رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت صاف واضح فرمایا۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، کہ اگر ہم فرشتے کو بھی بھیجتے تو پھر ہم اس کو انسان ہی بنا کر بھیجتے۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ جب کوئی عمل انسان کے لیے آسان ہوتا تو وہ کر لیتا، اور جب مشکل ہوتا تو وہ کہہ دیتا کہ بھائی یہ تو پیش کرنے والا فرشتہ ہے، انسان ہوتا تو اسے پتہ چلتا کہ انسان کی کیا مشکلات ہیں، اور وہ عمل سے انکار کر دیتا۔ تو اسی حکمت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر اتمام حجت کے لیے انسانوں میں سے چنندہ بندوں کو، منتخب بندوں کو، ان کا استفاء اور اجتباء عمل میں آیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے، جو
عمل کے اعتبار سے سچے، عقل کے اعتبار سے مکمل، زبان کے اعتبار سے صادق، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اور نبی کی حیثیت سے منتخب فرمایا اور نبی کی حیثیت سے، رسول کی حیثیت سے انسانوں کے درمیان بھیجا تاکہ وہ انسانوں کے لیے اور اپنی قوموں کے لیے نمونہ بنے۔ اور آخر میں انبیاء علیہم السلام کے سلسلے کے آخر میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور واضح فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں مکارم اخلاق کے اتمام کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور پھر آپ کے بعد کسی اور کی پیروی کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اخلاق کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے جتنے پہلو ہیں وہ سب کے سب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر جمع ہیں، آپ کی زندگی کے احوال میں وہ جمع ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتیوں کو، مسلمانوں کو، اسلام کے دعوے داروں کو، اور تعبیر ایسی پیاری اختیار کی اللہ تعالیٰ نے کہ جس کو یہ امید ہو کہ اسے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جسے یہ امید ہو کہ وہ اللہ قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضری دے گا، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر اسوہ حسنہ ہے، یعنی اس اسوہ حسنہ کو جانو اور اس کے مطابق اپنے عمل کو بناؤ، اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرو۔ تو سیرت کا مطالعہ اس لیے کہ یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیرت کا مطالعہ کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں بڑھتی ہے۔ ہر مومن کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہوتی ہے، کم یا زیادہ، لیکن کوئی دل ایمان والے کا اللہ کے رسول کی محبت سے خالی نہیں ہوتا، لیکن سیرت کا مطالعہ اس محبت میں اضافہ کرتا ہے، بلکہ سیرت کے مطالعہ سے زیادہ مؤثر محبت میں اضافے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ جتنا سیرت کا مطالعہ کریں گے اتنا جو ہے وہ محبت بڑھے گی۔ کوئی اور اتنا بڑا مؤثر ذریعہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جتنا ہم جانتے ہیں اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم گرفتار ہوتے جاتے ہیں کہ کتنی خوبصورت اور کتنی سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، کیسے کیسے انسانیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں ہر طرح سے باکمال ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی ہمارے لیے قربانیاں دی، کیسی سادہ زندگی گزاری۔ جتنا سیرت کو ہم پڑھتے ہیں اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، محبت بڑھتی جاتی ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے آج ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت کی محنت ختم ہو گئی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب اسلاف اپنے بچوں کے لیے سب سے پہلی ترجیح جو چنتے تھے ان کے نصاب تعلیم کے اندر لازماً اس میں سیرت النبی کا موضوع ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تفصیلی واقفیت یہ ایک پسندیدہ عمل تھا، لیکن آج ہمارے بچوں کا حال یہ ہے کہ فلمی ہیرو اور اسپورٹس کے جو ہیرو ہیں ان کی زندگیوں کے حالات اور ان کے اچیومنٹس اور ان کے جتنے بھی کارنامے ہیں ان سب سے ہمارے بچے واقف ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کوئی واقفیت نہیں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے کوئی واقفیت نہیں ہے، اور یہ ایک بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ سیرت کی واقفیت ضرور حاصل کریں گے۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ ضرور یہ چاہیں گے کہ آپ کے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تفصیلی واقفیت ہو۔ اگر یہ نہیں ہے، یعنی آپ دنیا بھر کے علم اور معلومات کا ذخیرہ ان کی گود میں ڈال رہے ہیں، اس کے لیے تعلیم کا انتظام کر رہے ہیں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، کورسز، بکس اور طرح طرح کے وسائل اور ذرائع اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں، لیکن نہیں کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہے ہیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے محض زبانی دعویٰ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ آج بھی ہم اپنے اس طرز عمل میں تبدیلی لا سکتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور حقیقی محبت کا ہم ثبوت دے سکتے ہیں۔ سیرت کے مطالعے کی عجیب بات ہے کہ جتنا آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی جائے گی، اور جتنی آپ کی محبت ہوگی اتنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا چاہیں گے۔ دو طرفہ عمل ہے، محبت ہوگی
تو سیرت جاننے کی کوشش ہوگی، سیرت جانیں گے تو محبت کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہ دو طرفہ عمل ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ دوسرا فائدہ ہے سیرت کو جاننے کا۔ ایک تو یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آپ کو اسوہ حسنہ بنایا گیا ہے، آپ کے اسوہ حسنہ کو جاننا، اس کے لیے سیرت کا جاننا ضروری ہے۔ اور دوسرے یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سیرت کو جان کر ہم قرآن مجید کو سمجھنا ہمارے لیے جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، بعثت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا جو ہے وہ نزول ہوا ہے۔ یہ سیرت کو جاننے کا تیسرا فائدہ ہے۔ قرآن مجید کے بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر آپ جا کر رک جاتے ہیں کہ آخر یہ کس پس منظر میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اسی کو شان نزول کہتے ہیں۔ قرآن تفسیر کے اصول میں یہ ایک بہت اہم ترین بحث ہے اور اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں کہ قرآن مجید کا کون سا حصہ کس وجہ سے نازل ہوا، کس کے بارے میں نازل ہوا۔ شان نزول اور اسباب نزول اس کا اصطلاحی نام ہے۔ جب آپ سیرت النبی پڑھتے ہیں تو پھر آپ کے لیے قرآن مجید کا سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید آپ پڑھتے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیت کب نازل ہوئی، یہ قرآن مجید کی اس سورت کے نازل ہونے کا پس منظر کیا ہے، آپ نے دعوت کب شروع کی، قرآن مجید میں مذکور ہے، آپ کی دعوت پیش کرنے کا آغاز کہاں سے ہوا، قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے، آپ کی دعوت کو کن لوگوں نے قبول کیا، قرآن مجید میں ذکر اس کا موجود ہے، نام ذکر نہیں ہے لیکن کردار مذکور ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کن لوگوں نے رد کیا، کیا اعتراضات کیے، کن کن مراحل پر کیا کیا اعتراضات کیے گئے، کیا معجزات مانگے گئے، اس کے جواب میں قرآن مجید نے کیا کہا، رسول اللہ پر کیا اعتراضات کیے گئے، اس کے دفاع میں قرآن مجید نے کیا کچھ کہا، ہجرت کا واقعہ، اس کے بعد ہجرت کے مدینہ منورہ منتقل ہونے کے بعد جو بڑے بڑے معرکے پیش آئے، بدر کا معرکہ پیش آیا، احد کا معرکہ پیش آیا، اسی طریقے سے خندق کا واقعہ پیش آیا، حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، حنین کا واقعہ پیش آیا، یہ سارے واقعات، تبوک کا واقعہ پیش آیا، یہ سارے واقعات قرآن مجید کے اندر مذکور ہیں۔ اور جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو قرآن مجید سمجھ میں آتا ہے آسانی کے ساتھ، اچھا یہ قرآن مجید کی آیت اس لیے نازل ہوئی، اس کا یہ شان نزول ہے، یہ سبب نزول ہے۔ ایک اور پہلو ہے اس کے اندر جس کو ہم آگے جا کر ذکر کریں گے۔ تیسرا فائدہ یہ ہمارے سامنے آیا کہ قرآن مجید کو سمجھنا جو ہے وہ سیرت کو سمجھنے سے آسان ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن سیرت النبی کو پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہماری امید بڑھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا توکل بڑھتا ہے۔ کیوں؟ دیکھیے آج اسلام کی ہر طرف مخالفت ہو رہی ہے، مسلمانوں کی ہر طرف مخالفت ہو رہی ہے، تو ان مخالفانہ ماحول میں یہ جو ہماری مخالفت ہو رہی ہے یا اسلام کی مخالفت ہو رہی ہے، اس میں ہمیں جو مسائل جھیلنے پڑ رہے ہیں، جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے ہم سے کہیں زیادہ مخالفتوں کو جھیلا ہے، ہم سے کہیں زیادہ قربانیاں انہوں نے دی ہیں، بلکہ ایسی قربانیاں انہوں نے دی ہیں جن کا ہم تصور تک نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود وہ لوگ صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی، نگرانی، تعلیم اور تربیت میں صحابہ کرام وہ اسلام پر جمے رہے، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور آخرت کے لیے اپنی رضا کا پروانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ تو یہ سیرت کی جانکاری جو ہے ہماری امید بندھاتی ہے، ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کو بڑھاتی ہے۔ سیرت کا مطالعہ توکل کو بڑھاتا ہے، یہ سیرت سے واقفیت کا یہ عظیم ترین فائدہ ہے۔ اور یہ جو فائدہ ہے خود قرآن مجید کے اندر مذکور ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے جو واقعات قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، حضرت نوح کا واقعہ ہے، حضرت صالح کا ہے، حضرت ہود کا ہے، اسی طریقے سے حضرت شعیب کا واقعہ ہے، حضرت ابراہیم حضرت لوط کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ و عیسیٰ کا واقعہ ہے، حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا کا واقعہ ہے علیہم السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا غیر معمولی واقعہ قرآن مجید کے اندر مذکور ہے۔ یہ سارے واقعات قرآن مجید کے اندر جو بیان کیے گئے ہیں، اس کی حکمت خود قرآن نے بیان کی ہے کہ ہم نے یہ واقعات آپ کے سامنے کیوں رکھے ہیں، پچھلے انبیاء علیہ السلام کے یہ واقعات ہم نے تمہارے سامنے کیوں رکھے ہیں، اور اس کی حکمت بتلائی قرآن مجید نے کہ دیکھو ان کے جو قصے ہیں،
ان کے پیروکاروں کے جو قصے ہیں، انبیاء کے جو قصے ہیں اور ان کے پیروکاروں کے جو قصے ہیں، اور اسلام قبول ہر دور میں ہر نبی کے اوپر ایمان لانے والے، ان کے اوپر جو ظلم ہوئے، جو مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، اور اس کے باوجود وہ لوگ جو ہے اسلام پر جمے رہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نصرت آئی، یہ سارے واقعات ہم نے اس لیے بیان کیے ہیں کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ دلوں میں جماؤ پیدا ہو جائے، مومنین کے لیے یہ ایک نصیحت اور ایک موعظت کا ذریعہ بن جائے۔ یہ دیکھو پہلے والے بھی جو تھے انبیاء علیہ السلام، ان کو کیا مشکلیں پیش آئی، کیا مسائل پیش آئے، اور وہ ایمان پر کیسے مضبوط جمے رہے، کیسی آزمائشیں ان پر آئیں اور وہ کیسے انہوں نے صبر کا ثبوت دیا، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے اوپر وہ جمے رہے۔ تو اس کو جان کر مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اس سے تمہارے دلوں میں جماؤ پیدا ہوگا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ قرآن نے اس کو اس لیے ذکر کیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کو ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت جاننے کے بعد یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ آج کے اسلام کے مخالفانہ ماحول کے اندر ہم کو امید بنتی ہے، ہاں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا توکل بڑھتا ہے، اور ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ کیسے ہی سخت ترین حالات کیوں نہ ہوں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام پر جمے رہنا ہے۔ یہ ایک سیرت کا فائدہ، سیرت کو جاننے کا فائدہ۔ ایک اور سیرت کو جاننے کا فائدہ اور بہت اہم ترین فائدہ ہے یہ کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا ثبوت حاصل ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ سیرت النبی کو جاننے کا بہت اہم ترین فائدہ ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے کارنامے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مستقل معجزہ ہے، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے پوری کی پوری زندگی کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شروع سے لے کے آخر تک اگر ہم اس کا مطالعہ کریں گے تو وہ سیرت خود ہمیں بتلاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں، اور اس اعتبار سے سیرت النبی کا مطالعہ ایک غیر مسلم کے لیے بھی اسلام کی رغبت دلانے اور اسلام قبول کرنے پر مائل کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ سے ایک شخص بآسانی کنونس ہو جاتا ہے کہ یہ شخص کوئی عام آدمی نہیں تھا، یہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے منتخب رسول اور نبی ہیں۔ اگر ہم اس کے پہلوؤں کو کھولنا چاہیں گے تو سیرت کے تفصیلی مضامین ہی کے اندر ہم اس کو کھول سکتے ہیں۔ یہاں ہم اختصار کے ساتھ اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعلیم کہیں حاصل نہیں کی، حالانکہ حنفاء کا ذکر اس سے پہلے میں نے کیا ہے۔ حنفاء موجود تھے لیکن عربوں کے درمیان کوئی تعلیم کا انتظام نہیں تھا، کوئی اسکول نہیں، کوئی کالج نہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی لائبریری نہیں، عربوں کے اندر ایسا کچھ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، اور پھر عرب حالانکہ بہت غیر معمولی صلاحیت کے حامل تھے ایک اعتبار سے کہ بڑے غیر معمولی ادیب ہوتے تھے، فی البدیہہ خطبہ دیتے تھے، ان کے خطبات ادبی شہپارے جو ہے وہ مانے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ غیر معمولی شاعر تھے، لیکن سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے کبھی کوئی ایک شعر بھی نہیں کہا۔ بعثت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 40 سال کی عمر میں اللہ کی جانب سے رسول اور نبی بنایا گیا، انبیاء علیہ السلام کو نبی اور رسول بنانے کے لیے ایک مخصوص عمر تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انتظار کراتے ہیں۔ وہ انتظار جانا پہچانا نہیں ہوتا، لیکن ایک مخصوص عمر کے اندر 40 سال کی عمر کے بعد ہی نبی یا رسول منتخب کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے۔ تو آپ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنائے جانے سے پہلے آپ نے کبھی کوئی ایک شعر بھی نہیں کہا، پوری عمر بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ایک شعر نہیں کہا، لیکن 40 سال کی عمر میں اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جیسی عظیم ترین کتاب انسانیت کو دیتے ہیں۔ ایسی عظیم ترین کتاب جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ میری کتاب نہیں ہے، یہ میری اختراع نہیں ہے، یہ میری گھڑی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کی ہے تاکہ میں انسانیت تک اس کتاب کو پہنچاؤں، اس کتاب کی ہدایت کو پہنچاؤں۔ اور اگر تمہیں شک ہو، تم اگر اس بات کو رد کرتے ہو، تو تمہارے لیے بہت آسان معاملہ ہے کہ تم اس کتاب کی کسی ایک صورت، پوری کتاب بھی نہیں، اس کتاب کی کسی ایک صورت جیسی کوئی ایک صورت، اس کا مثل جو ہے، اس کا بدل جو ہے تم پیش کر دو۔ اگر تم یہ کر دو گے تو تم کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قریش نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے، یہود نے، جو اس وقت سب کے سب عرب تھے، انہوں نے ہر طرح کی مخالفت کی، لیکن اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ إِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا کہ تم یہ نہیں کر سکتے، اور جب تم یہ نہ کر سکو تو پھر یقین رکھو کہ یہ اللہ کی جانب سے جو ہے نازل کردہ کتاب ہے، اور پھر جہنم کی آگ سے بچو اس کتاب کی مخالفت کے نتیجے میں، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جیسی عظیم ترین کتاب انسانیت کو دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال میں ہمیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ عربوں کو بھی امیین کہا گیا ہے قرآن مجید میں، پڑھی لکھی قوم نہیں، ان پڑھ قوم کہا گیا ہے، غیر مہذب قوم ہے، ان پڑھ قوم ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کے نتیجے میں عرب ایک ایسی قوم اور امت بن کے ابھرتے ہیں کہ دنیا میں ان کے علم کی روشنی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت کا رومن امپائر، سیسنٹ امپائر، پرشین امپائر، سیسنٹ امپائر ایک ہی چیز ہے، ہاں، رومی سلطنت، ایرانی سلطنت، یہاں پر علم اور تہذیب کے مدعی ہوتے تھے، لیکن عربوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی، انہیں جو علم سے سنوارا، نکھارا، دنیا کے اندر بہت مختصر وقفے میں، بہت مختصر زمانے کے اندر پوری دنیا میں یہ عرب خلافت راشدہ میں پھیلے۔ رومی سلطنت جو ظلم سے بھری ہوئی تھی، ایرانی سلطنت جو ظلم سے بھری ہوئی تھی، ان سب کو کے مظالم کا خاتمہ کر کے اسلام کے عدل کے اصولوں پر، انسانیت کے اندر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے حکومتیں قائم کی، انسانیت کو جو ہے انصاف دیا، عدل دیا، ہاں، مہذب بنایا، تہذیب کی حقیقت کیا ہے اس کو سکھایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کارنامہ ہے۔ 23 سالہ دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا واحد اپنی شخصیت سے اسلام کی دعوت کو شروع کیا، اور پھر مدینہ المنورہ آپ نے ہجرت کی، اپنے پیروکاروں کو تربیت دی، نہ صرف ان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑا، ان کی عبادات کو سنوارا، اخلاق کو سنوارا، بلکہ معاشرے کو سنوارا، معیشت کو سنوارا، سیاست کو سنوارا، ایک ایسی حکومت قائم کی جو انسانیت کے حقوق اور ان کے لیے انصاف کی آواز اٹھانے والی، اللہ سے جوڑنے والی، بندوں کے حقوق کو ادا کرنے والی، حقوق اللہ کی آواز کو بلند کرنے والی، حقوق العباد کی آواز کو بلند کرنے والی، ہر شعبہ زندگی کو سنوارنے اور نکھارنے والی ایسی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ نہ صرف تعلیمات رہیں بلکہ ان کا عملی نفاذ ہوا معاشرے کے اندر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معجزات میں سے ایک اہم معجزہ ہے۔ قرآن جیسی عظمت، عظیم کتاب آپ نے دی، اور اسلام کے عدل کے اصولوں پر مبنی جو ہے معاشرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا، اپنے پیروکاروں کو دنیا کا استاد بنایا، علم سکھانے والا، تہذیب سکھانے والا۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے دوران جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو زندگی ایک مستقل معجزہ ہے۔ دوسرا ایک اور پہلو اسی کے اندر، قرآن دینا، تہذیب سکھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی طاقت اور حکومت حاصل ہو چکی تھی مدینہ منورہ میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے اس کو کہیں استعمال نہیں کیا۔ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سادہ زندگی گزاری، ایک عام آدمی کی زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بادشاہوں جیسا امتیاز پسند نہیں کرتے تھے، یہ تک پسند نہیں کرتے تھے کہ اپنے ماتحت خادموں اور غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں خادم جو ہوا کرتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ آ جائیں تو کھڑے ہو جائیں۔ جیسے کہ ہمارے درمیان ہوتا ہے کہ کوئی بڑا شخص آ گیا تو اس کے اکرام اور احترام کے اندر دوسرے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تک اپنے لیے پسند نہیں فرماتے، اپنے لیے کوئی امتیازی نشست آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے،
راستہ چلتے ہوئے ایک عام آدمی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بآسانی ملاقات کرتا، حالانکہ آپ کو ہر طرح کی حکومت اور طاقت مدینہ منورہ میں حاصل ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا احترام کیا جاتا تھا، حدیبیہ کے موقع پر ابو مسعود ثقفی نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ میں ہرقل کے دربار میں جا چکا ہوں، کسریٰ کے دربار میں جا چکا ہوں، لیکن روم اور ایران کے، فارس کے رعایا اپنے بادشاہوں کا وہ احترام نہیں کرتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار محمد کا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی سادہ زندگی گزاری۔ جو دولت اور جو طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکومت اور اس طاقت کو اپنا اپنی وراثت نہیں بنایا، بلکہ جو بھی آپ کو حاصل ہوا آپ نے وہ وراثت امت کو منتقل کی، اپنے خاندان کو منتقل نہیں کی۔ اگر دیکھا جائے حکومت اور طاقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ ہی میں حاصل ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلام چھوڑنے کے لیے جو پیشکش کی گئی تھی، جو لالچ دیا گیا تھا، اس میں تمام قریش کے سردار جمع ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہم میں سب سے زیادہ مالدار بننا چاہتے ہیں تو ہم اپنی دولت آپ کے وہ گھر کے آگے ڈھیر کر دیں گے، آپ ہم میں سب سے مالدار بن جائیں گے، اور اگر آپ حکومت چاہتے ہیں، سرداری چاہتے ہیں، تو آپ کا خاندان بہت اونچا خاندان ہے اور آپ الصادق اور الامین ہیں، ہمیں آپ کے حسب و نسب اور آپ کے کردار پر اطمینان ہے، ہم متفقہ طور پر اپنا لیڈر آپ کو منتخب کر لیتے ہیں، لیکن آپ کو اسلام کی یہ دعوت چھوڑنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ مجھے مال چاہیے نہ سرداری چاہیے، میں مال اور سرداری کے لیے اسلام کی دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے میں اس منصب پر فائز کیا گیا ہوں۔ اور حضرت ابو طالب کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اس دعوت کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہر طرح کی قربانیاں دی، اپنی حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ تک قریش ہو گئے، جیسا کہ ہم آگے تفصیل سے سیرت کے اندر جانیں گے۔ اور پھر جب مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوئے تو وہاں پر ایک ریاست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، لیکن وہ ریاست آپ نے اپنی وراثت میں منتقل نہیں کی اپنے خاندان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ امت کو سونپ کر گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزے، زندگی کے جو مستقل معجزے ہیں ان میں سے ایک اہم ترین معجزہ ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت اور رسالت کے دعوے میں صادق ہیں، سچے ہیں۔ اسی طریقے سے جو معرکے پیش آئے، بدر کا معرکہ پیش آیا، احد کا معرکہ پیش آیا، خیبر اور خندق کا معرکہ پیش آیا، حنین کا معرکہ پیش آیا، ان معرکوں کے اندر غیر معمولی مال غنیمت، مغانم حاصل ہوئے۔ خاص طور سے خیبر کے اندر زمینیں بہت بڑے پیمانے کے اوپر حاصل ہوئیں، اور حنین کے اندر وہ مویشیوں کی شکل میں غیر معمولی دولت مال غنیمت کی شکل میں حاصل ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معیار میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ حالانکہ مہاجرین کے معیار زندگی کے اندر کسی درجے میں خیبر کے واقعے کے بعد وہ معیار زندگی میں فرق آیا، تھوڑا سا بلندی آئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں آیا۔ ہم اس کو پڑھیں گے آگے، ازواج مطہرات کی جانب سے جو نفقات کے اضافے کا مطالبہ تھا تو اس پر قرآن مجید نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رد عمل دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ترجیح دیا کہ نہیں، میری زندگی سادی گزرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر کوئی عیش اور عشرت کو، حکومت حاصل ہونے کے باوجود، مدینے کی ریاست کے آپ حاکم بن جانے کے باوجود، لفظ حاکم کا ہم استعمال کر رہے ہیں صرف بات سمجھانے کے لیے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حقیقت نبی اور رسول ہونے کی ہے، وہ مقام حاصل ہونے کے باوجود آپ کی زندگی بالکل سادہ رہی ہے۔ حنین کی دولت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مال غنیمت کو وہیں اسی معرکے کے اندر تقسیم کر دیا، مدینے تک بھی نہیں لایا گیا اس کو، مکہ تک بھی نہیں لایا گیا اس کو۔ اس کی تفصیلات جب ہم جانیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود ایک معجزہ ہے۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئی، اخلاقی تعلیم دینے والے بھی اور واریئرز بھی، لیکن کسی ایک شخص کے اندر، کسی ایک ہستی کے اندر، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام میں بھی ہمیں یہ بات جمع نہیں دکھائی دیتی کہ دعوت بھی انہوں نے شروع کی ہو، اور ریاست کا غلبہ بھی انہوں نے اپنے پیروکاروں کو کرا کر دیا ہو۔ یہ دعوت سے لے کر ریاست تک کے تمام مراحل کسی ایک شخصیت کے اندر جمع ہیں، اخلاق کے ساتھ، سادہ زندگی کے ساتھ۔ رعایا میں سے ہر شخص
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رکھنے کے ساتھ یہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد شخصیت ہے، بغیر کسی مبالغے کے، ایگزیجریشن کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں یہ ساری باتیں جمع ہیں۔ اور اس اعتبار سے اور ایسے کئی بہت سے اعتبارات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کسی معجزے سے کم نہیں ہے، اور ہمیں یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ معلوم ہوتی ہیں سیرت النبی کے مطالعے کے ذریعے سے۔ یہ سیرت النبی کا ایک مستقل فائدہ ہے۔ سیرت النبی سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزانہ شخصیت سے واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ سیرت کے مطالعے کے ہم نے جو ہے سیرت کی جانکاری کے ہم نے جو ہے یہ فائدے آپ کے سامنے رکھے کہ سیرت کے مطالعے سے ہم کو یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ اللہ کا حکم ہے، اسی طرح ہم نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، اسی طریقے سے بتلایا کہ یہ امید اور توکل بڑھانے کا ذریعہ ہے، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت خود جو ہے ایک معجزہ ہے ہمارے لیے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزانہ شخصیت سے جو ہے وہ واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ ایک اور فائدہ سیرت النبی کے مطالعے کا، آج امت پوری دنیا کے اندر پریشان ہے، ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ رہا ہے، آنے والے زمانوں میں اور مسائل رہیں گے، اور ان حالات کی اصلاح کے لیے، امت کی ترقی کے لیے، مسائل سے نکلنے کے لیے ہم طرح طرح کے تجربات کرتے ہیں، طرح طرح کے جو ہے وہ فلسفے گھڑتے ہیں۔ حالانکہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کہا کہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں، تو پھر اس خاص پہلو کا حل بھی طے ہو جاتا ہے کہ ہر طرح کے مسائل سے نکلنے کا واحد راستہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج میں ہے۔ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر دعوت ایک شخصیت سے شروع ہو رہی ہے۔ اسلام جو کسی دور میں کمزور تھا، لیکن پھر اس کو بتدریج ترقی حاصل ہوتی رہی، اور ایک وقت آیا کہ ہر طرح کا غلبہ اسلام کو حاصل ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، جزیرۃ العرب کے اندر اسلام ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ پھیل گیا، اسلام ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ غالب آ گیا۔ تو یہ جو مراحل ہیں، ان مراحل کے اندر امت کے لیے ہر دور میں اپنے احوال کی تبدیلی، انحطاط اور زوال سے نکلنا، مسائل اور مشکلات اور آزمائشوں، ٹرائل سے نکلنے کے لیے یقینی رہنمائی موجود ہے، اور ہر مرحلے کے لیے موجود ہے۔ یہ ہم کو جو ہے وہ سیرت کے مطالعے سے ہم کو یہ ایک اور بہت اہم ترین فائدہ جو ہے وہ ہم کو حاصل ہوتا ہے۔ سیرت کے مطالعے کا ایک اور اہم ترین فائدہ یہ ہے جو ہمیں سیرت کے مطالعے سے حاصل ہوتا ہے، وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو تمام ادوار کے اندر، بلکہ کہہ سکتے ہیں انسانی جتنے ادوار گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کے اعتبار سے، اخلاق کے بہتری کے اعتبار سے، عبادات کی بہتری کے اعتبار سے، معاشرتی زندگی کی بہتری کے اعتبار سے، معاشی زندگی اور سیاسی زندگی کے اخلاقی غیر معمولی اعلیٰ ترین اصول کے لحاظ سے، اگر کوئی بہت جو ہے انسانیت کا، پورے انسانی زندگی کا، انسانی تاریخ کا بہت ہی قیمتی اور سب سے مقدس دور اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو سیرت کا مطالعہ کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ جب ہم اس کو جانیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ سیرت کا مطالعے کا یہ خود ایک فائدہ ہے کہ انسانی گروہوں میں، تاریخ انسانی میں سب سے مقدس گروہ کون سا تھا، اس کی واقفیت ہم کو سیرت کے مطالعے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم، عشرہ مبشرہ، اور مکے کے اسلام قبول کرنے والے السابقون الاولون، پھر مہاجرین، پھر انصار، پھر بدریین، پھر اصحاب الشجرہ، اور فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام قبول کرنے والے، اور ان کے اخلاق، معاشرت، معیشت، ان میں ان کی کیا خوبیاں تھیں، ان سب کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اندازہ لگتا ہے کہ آخر یہ کیسا پیارا دور تھا۔ جو شخص انسانی تاریخ میں سب سے بہترین دور سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانے۔
سیرت کے مطالعے کا اور اس کی جانکاری کا ایک اور اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کے دفاع کے دلائل ہم کو پتہ چلتے ہیں۔ آج اسلام جو ہے اس کی مخالفت ہو رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی طرح طرح کے الزامات رکھے جاتے ہیں۔ پروپیگنڈے کرنے والے جھوٹا پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، ورنہ دنیا کی جتنی معتدل شخصیات گزری ہیں، سچی، بالکل کھری حق بات کا اعتراف کرنے والی، ان سب نے ہمیشہ اعتراف کیا ہے کہ رسول اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کوئی شخصیت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مثبت، حق پر مبنی اور انسانیت نواز رہی ہے۔ اس کے اندر کبھی کوئی ظلم نہیں رہا، کوئی باطل نہیں رہا، اور کسی باطل کا شائبہ تک نہیں رہا۔ اس کا دشمنوں نے تک اعتراف کیا ہے۔ اور اب ان کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی رہے ہیں جو اسلام کی مخالفت کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کرنے کا ان کو کوئی پہلو نہیں نظر آیا تو طرح طرح کے الزامات کے اوپر جو ہے وہ اتر آئے۔ اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے، اگر آج ایسا کچھ ہوتا ہے کہیں پر، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر جو ہے کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو آپ کو الصادق الامین کہنے والے تھے، اسلام کی دعوت دینے کے بعد، ایک اللہ کی عبادت کی جانب بلانے کے بعد، آخرت کے اندر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کو سنوارو نکھارو، اس کی دعوت دینے کے بعد نفس پرستی میں مبتلا طبقہ، اس نے جب آپ کی مخالفت کی تو وہی صادق امین کہنے والے ساحر کہنے لگے، مجنون کہنے لگے، کذاب کہنے لگے، شاعر کہنے لگے، کاہن کہنے لگے۔ اور قرآن مجید کو جب کہا گیا کہ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے اور اس کا جواب دو اگر تم نہیں مانتے ہو، تو انہوں نے جواب تو نہیں دیا لیکن کذب مفترا، افکم مفترا اس کو کہا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مخالفین جب مخالفت کا صحیح جواب ان سے نہیں بن پڑا تو وہ ہر دور میں الزامات پر اتر آئے۔ لیکن ہم کو ایک بہت خاص بات پر توجہ دینی ہے کہ رسول اللہ کا دفاع کرنے والے کوئی اور نہیں، خود اللہ رب العزت ہیں۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات کو ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے اندر نازل ہوئی۔ سیرت النبی سے ہم کو اس کی تفصیل معلوم ہوتی ہے کہ کب آپ کے اوپر کیا الزام رکھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں خود قرآن نے، اللہ نے کیا بات نازل فرمائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع طور پر ایک جملہ اگر ہم کہیں قرآن مجید کا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اخلاق عظیمہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع ہے۔ قرآن جن اخلاق کی دعوت دیتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ام المومنین حضرت عائشہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا خلقہ القرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات جو رکھے جاتے ہیں، اگر ہم پرکھنا چاہیں تو ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جتنے اعتراضات ہیں ان کا جواب تو ہمارے پاس سیرت میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلاف ہمیشہ خود بھی سیرت کے مطالعے پر توجہ دیتے تھے اور اپنے بچوں کی تعلیم میں سیرت کو لازماً شامل کرتے تھے۔ ان کے نصاب میں، کریکولم میں جو ہے وہ سیرت کی تعلیم لازماً شامل ہوتی تھی۔ آج بھی ہم پر لازم ہے کہ ہم اگر اپنے بچوں کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں، اسلامی بنانا چاہتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم لازماً ان کے نصاب میں شامل کریں۔ یہ ہم پر بہت لازم ہے۔ یہ صرف بیسٹ آف دی بیسٹ، دنیا کی شخصیات میں جو بہترین شخصیات ہیں ان میں سب سے بہترین سید ولد آدم، صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا صرف یہی پہلو ہمیں معلوم ہوگا، بلکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، ہمارا عقیدہ محفوظ رہے گا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب حاضر ہوں گے تو اللہ کی رضا کا پروانہ ہم کو حاصل ہوگا، اور کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سامنا ہوگا تو سرخروئی حاصل ہوگی۔ یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ یہ ایک ہمارا سوال تھا جس پر ہم نے یہ ساری بات کی کہ سیرت کا مطالعہ کیوں ہو۔ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کی محبت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، امید اور توکل کو بڑھانے کا ذریعہ ہے سیرت کو جان کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزانہ شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے، اور بھی بہت سارے فائدے ہمیں سیرت سے حاصل ہوتے ہیں جن کو ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔ دوسرا سوال ہمارا ہے کہ سیرت کو جاننے کے ذرائع کون کون سے ہیں؟
یہ درس آپ سن رہے ہیں، اس کا سلسلہ آگے چلے گا، تو اس سے بھی ہمیں سیرت النبی جو ہے اس کی واقفیت حاصل ہوگی. لیکن میری مراد اس وقت وہ نہیں ہے، بلکہ میری مراد یہ ہے کہ سیرت کو جاننے کے اولین ذرائع، مصادر اور مراجع کیا ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں پرائمری سورس کیا ہے سیرت کو جاننے کا، وہ کیا کیا ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں سیرت کی کتابیں، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے. لیکن سیرت کو جاننے کا سب سے اولین ذریعہ، بیسک پرائمری سورس جو ہے وہ خود قرآن مجید ہے. میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ جب آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کے لیے قرآن مجید سمجھنا آسان ہوگا. بالکل وائس ورثہ یہ بات ہے کہ جب آپ جو ہے سیرت جاننا چاہیں گے تو اس کا اولین سورس جو ہے وہ خود قرآن مجید ہے. قرآن مجید کے اندر جو ہے سیرت کے تمام واقعات تقریباً مذکور ہیں. واقعات کی ترتیب کرونولوجیکل آرڈر کے اندر نہیں ملتی ہے ہمیں، لیکن سیرت اس کے اندر مکمل طور پہ مذکور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مثال کے طور پر عام الفیل جو ہے آپ کی پیدائش کا سال ہے. اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کیا کارنامے ہیں. سورہ قریش کے اندر جو ہے لإیلاف قریش رحلۃ الشتاء والصیف، جب ہم آگے جو ہے ذکر کریں گے ہاشم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، اس وقت ہم اس کی تفصیل ذکر کریں گے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ دعوت کے مراحل اس کے اندر مذکور ہیں. اور جیسے میں نے ابھی ذکر کیا مکی زندگی کے حالات، مدنی زندگی کے حالات، ایک ایک معرکے کی جو ہے تفصیل، بدر کی تفصیل، احد کی تفصیل، خندق کی تفصیل، خیبر کی تفصیل، دعوت کے وقت جو ہے کن باتوں کی دعوت دی جائے. یہ بہت اگنورڈ، نظر انداز کیا جانے والا موضوع ہے کہ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں دیتے تھے. دعوت کا مضمون، کیا مضمون کی دعوت دینا ہے، اور اس مضمون پر دلائل، شواہد، ثبوت کیا دینا ہے، یہ سب قرآن مجید کے اندر مذکور ہے. اور جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں جو ہے قرآن سمجھنا جیسے آسان ہوتا ہے، ویسے ہی قرآن مجید کو جب ہم جو ہے پڑھتے ہیں تو ہمیں سیرت معلوم ہوتی ہے. تو سیرت کو جاننے کا اولین سورس، پرائمری سورس جو ہے وہ قرآن مجید ہے. دوسرا سیرت کو جاننے کا اہم ترین اور پرائمری سورس جو ہے وہ احادیث نبویہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث سیرت کو جاننے کا ذریعہ ہے. سیرت النبی کی ایک جھلک ہے. دیکھیے احادیث کی کتابوں میں کتاب المغازی بھی ہے اور کتاب المناقب بھی ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، بلکہ ہر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کا ہر قول، ہر فعل اور ہر تقریر ہماری اردو زبان کی تقریر مراد نہیں ہے. اصول حدیث میں تقریر کہتے ہیں کہ ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور آپ اس پر خاموش رہے. یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جانکاری کا ذریعہ ہے. تو ہر حدیث سیرت النبی کی جو ہے وہ ایک جھلک ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، قرآن اور حدیث. تیسرے نمبر پر آتے ہیں سیرت پر لکھی ہوئی کتابیں، اور اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بچوں سے. سیرت کو اولین مرتب کرنے والوں میں مثلا حضرت عروہ ابن الزبیر، یہ صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، لیکن صحابی کے بیٹے ہیں. حضرت زبیر کے بیٹے ہیں، حضرت اسما کے بیٹے ہیں، حضرت ابوبکر کے نواسے ہیں، حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں. دوسرے جو لوگ ہوتے تھے ان کو حضرت عائشہ سے علم حاصل کرنے کے لیے پردے کا اہتمام کرنا پڑتا تھا، لیکن حضرت عائشہ سے عروہ ابن زبیر کو علم حاصل کرنے کے لیے، وہ تو بھانجے ہیں، بہن کے بیٹے ہیں، تو پردے کا بھی اہتمام نہیں ہے وہاں پر. تو اتنے کلوز رشتہ جو حضرت عائشہ سے رکھتے ہیں، وہ سیرت کے اولین تدوین کرنے والے، اس کو مرتب کرنے والے لوگوں میں سے ہیں. اسی طریقے سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ راشد، تیسرے خلیفہ، ذو النورین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے شوہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، ان کے بیٹے ابان ابن عثمان، یہ سیرت کے اولین ترتیب دینے والوں میں سے ہیں. اور انہی کے دور میں سن 85 میں جو ہے محمد ابن اسحاق جیسی عظیم شخصیت اٹھی، جو صحابہ کے بچوں کے ساتھ پلے بڑے مدینہ اور مکہ کے اندر، اور ان تمام علاقوں کا انہوں نے سفر کیا جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. عراق کا مثلا عبداللہ ابن مسعود کے طلبہ، شاگرد، تلامذہ، حضرت علی کے تلامذہ جہاں پر موجود تھے، انہوں نے سیرت کو مرتب کیا. سیرت کے اولین مرتبین میں اور عظیم ترین ہستی کے طور پر ان کا نام جو ہے وہ سامنے آتا ہے، سیرت ابن اسحاق. یہ محمد ابن اسحاق ہیں. یہ
ان کی سیرت مخطوطات کی شکل کے اندر تھی جو گم ہوئے، بعد میں ڈاکٹر حمید اللہ نے اس کے ایک حصے کو جو ہے وہ طبع کرایا، شائع کرایا، پبلش کرایا حاصل کر کے۔ محمد ابن اسحاق کی ہی سیرت کو عبد الملک ابن ہشام، ایک بہت عظیم شخصیت سیرت نگاروں کے اندر، سیرت ترتیب دینے والوں کے اندر بعد میں جو ہے وہ پیدا ہوئی، انہوں نے خود سے اپنا کوئی جو ہے وہ کام نہیں کیا مستقل، بلکہ محمد ابن اسحاق کی جو بہت تفصیلی ضخیم سیرت تھی اس کو انہوں نے مہذب کیا، اس کو انہوں نے مختصر کیا۔ جو باتیں محمد ابن اسحاق نے جو ہے وہ سندوں کے ذریعے سے ذکر کر دی تھی، جیسے ہم احادیثی کتابوں کو دیکھتے ہیں، صحاح ستہ ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، نسائی ہیں، ابو داؤد ہیں، ابن ماجہ ہیں، ان میں جو احادیث کی کتابیں ہیں، احادیث جو اس کے اندر مذکور ہیں وہ سندوں کے ساتھ ہیں۔ محمد ابن اسحاق کی سیرت کے اندر سیرت جو ہے وہ اسناد کے ساتھ ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے جیسے امام مسلم علیہ الرحمہ کا یا امام کا طریقہ ہے کہ حدیث نقل کر رہے ہیں یا تفسیر نقل کر رہے ہیں تو ایک موضوع سے متعلق، ایک آیت سے متعلق، حدیث کے اندر ایک موضوع سے متعلق جتنے سندوں سے کوئی واقعہ مذکور ہے ان تمام سندوں کو انہوں نے جمع کر دیا۔ عبد الملک ابن ہشام نے محمد ابن اسحاق کی سیرت میں ان اسناد کو حذف کیا اور تکرار کو انہوں نے حذف کیا اور اس سیرت کو مہذب کیا، اور جو سیرت کا انہوں نے مجموعہ جمع کیا وہ آج ہمارے درمیان سیرت ابن ہشام سے مشہور ہے، معروف ہے، وہ وہی ہے جو سیرت ابن اسحاق ہے۔ اور یہ عبد الملک ابن ہشام کی سیرت جو ہے وہ آج ہمارے درمیان طبع ہوتی ہے، پبلش ہوتی ہے، چھپتی ہے، شائع ہے، جو بھی اس کو چاہے حاصل کر سکتا ہے۔ تو سیرت کے جو جاننے کے ذرائع ہیں اس میں سے ایک قرآن، دوسرا سنت، حدیث، یہ پرائمری سورسز ہیں، پھر سیرت پر لکھی ہوئی کتابیں، پھر سیرت پر الگ الگ طریقے سے لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ ایک تو محمد ابن اسحاق اور ابن ہشام کا میں نے حوالہ دیا، اسی طریقے سے سیرت پر اور بھی طرح طرح سے کتابیں لکھی گئی۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، آپ کے اخلاق، آپ کے خصائل کے اوپر مستقل علیحدہ سے ایک صنف احادیث کی کتابوں کے وجود میں آئی، جس کے اس صنف میں سب سے مشہور کتاب جو ہمارے یہاں معروف ہے وہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی شمائل ترمذی ہے۔ حالانکہ شمائل ایک صنف کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کے اوپر لکھی ہوئی کتاب ہے۔ دوسری ایک اور صنف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی جانے والی کتابوں کی، وہ ہے دلائل النبوہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے معجزات کیا ہیں، ان کو جو ہے وہ مستقل جمع کیا گیا۔ اور اس موضوع پر سب سے ضخیم ترین کتاب اور معروف کتاب دلائل النبوہ ہی کے نام سے امام بیہقی کی ہے، تقریباً 12 جلدوں کے اندر، ورنہ اس موضوع پر بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے۔ تو قرآن و حدیث کے ساتھ سیرت پر لکھی ہوئی کتابیں جو زمانی ترتیب کے ساتھ ہیں، ابن اسحاق کی سیرت بھی جو ہے وہ زمانی ترتیب سے ہے، کرونولوجیکل آرڈر کے اندر ہے، بلکہ عربوں سے، اسلام سے پہلے عربوں کے کیا حالات تھے، عربوں کی اصل کیا ہے، اس پر بھی جو ہے اس میں بات ہوتی ہے۔ لیکن شمائل کے اندر عربوں کے کیا حالات تھے، اسلام سے پہلے کیا حالات تھے، اس موضوع پہ بات نہیں ہوتی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل اور آپ کے عادات اور آپ کے اخلاق پر اس میں بات ہوتی ہے۔ دلائل نبوت، اس کے اندر بھی صرف اس موضوع پہ بات ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، نبوت اور رسالت کے معجزات کیا ہیں۔ اسی طریقے سے سیرت کو جاننے کے جو وسائل اور سورسز ہیں ہمارے پاس، ان میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، صحابہ ان کی زندگی کا ذکر پورا ہوتا ہی نہیں جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ذکر اس کے اندر موجود نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنیاد اس میں مذکور نہ ہو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں سیرت النبی کی، سیرت الصحابہ کی، سیر الصحابہ کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے سیرت کو جاننے کا ایک اور اہم ذریعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن جن مقامات کے اوپر آپ کی پہنچ ہوئی، حجاز، مکہ، مدینہ، حجاز کی تاریخ، اس پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کا ذریعہ ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ارض القرآن سے جیسے ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر کن کن علاقوں اور جغرافیہ پر جو ہے وہ بات کی گئی ہے، اسی طریقے سے حجاز کی تاریخ کے اندر سیرت النبی کا لازماً ذکر آتا ہے، تو وہ بھی سیرت کو جاننے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ آج ہم نے 2 موضوعات مکمل کیے ہیں، ایک
سیرت کا مطالعہ کیوں ہو، دوسرے سیرت کو جاننے کے کیا کیا ذرائع ہیں۔ اس پر ہم آج اکتفا کرتے ہیں۔ اگلا موضوع ہمارا جو ہے اسلام سے پہلے عربوں کے اور دنیا کے کیا حالات تھے، اس پر ہم انشاءاللہ العزیز کلام کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔